بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیچرز نعمت میں خوش آمدید۔ امید ہے اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور آپ کے لیے اور آپ کے گھر والوں کے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اچھا، ابھی بیٹھے بیٹھے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ ہم لوگ جو ہیں وہ جب بھی کوئی کام نیک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دیتے ہیں تو ہم لوگ کہتے تو یہی ہیں کہ میں نے یہ کام جو ہے اللہ تعالیٰ کی خاطر کیا ہے، لیکن دل ہی دل میں ہمیں بہت احساس ہوتا ہے، یہ چیز ہمیں بہت تنگ کر رہی ہوتی ہے کہ دیکھو میں نے اس بندے کے ساتھ نیکی کی ہے اور اس نے کوئی مجھے میری طرف جو ہے اس طرح سے جھکا نہیں ہے، یا میرے اتنا وہ شکر گزار نہیں ہوا، یا جو ہے وہ احسان فراموش ہے، اس کو احساس ہی نہیں کہ میں نے اس کے اس مشکل کام میں یا وقت میں اس کی مالی یا پھر سائیکولوجیکلی یا پھر ایموشنلی کوئی ہیلپ کی تھی۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کے ساتھ کوئی نیکی کر رہے ہیں تو ساری زندگی جو ہے ہمارا غلام ہو جائے، اس نیکی سے یا اس نیکی کے کرنے کے عمل سے وہ باہر نہ نکل سکے۔ بے شک وہ دوسرا شخص بھی اپنی طرف سے یہ بات یاد رکھتا ہوگا کہ اس بندے نے میرے ساتھ نیکی کی ہے تو میں نے اس کے ساتھ بھلا کرنا ہے، اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا ہے، چاہے وہ اپنی طرف سے جتنا مرضی احسان اتارنے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن جو احسان کرنے والا ہے اس کے دل میں بھی یہ بات بیٹھی رہے گی کہ نہیں، یہ اس لیول کا اس نے احسان اتارنے کی یا شکر گزار ہونے کا جو ہے وہ لیول پہ نہیں پہنچا جس لیول پہ میں نے اس کی مدد کی تھی یا میں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک یا برتاؤ کیا تھا۔ دیکھیں، جب ہم بہت سارے کام اپنے لوگوں کے لیے کرنا شروع کر دیتے ہیں، مثلاً اپنے پیرنٹس کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے یا باقی اپنے سوشل لنکس کے لیے، تو پھر وہ ساری زندگی کے لیے وہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہی بیٹھی رہتی ہیں۔ لیکن اگر ہم انہی سب لوگوں کے ساتھ بھلائی اللہ کے لیے کرنا شروع کر دیں، اللہ کی خاطر کرنا شروع کر دیں، تو پھر ہمیں کچھ برا نہیں لگے گا، ہمیں دوسرے لمحے ہی بھول جانا ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا ہے۔ پھر ہمارا جو لین دین کا تعلق ہے وہ ان لوگوں کی طرف سے نہیں رہے گا بلکہ وہ اللہ کی طرف چلا جائے گا۔ ہم اللہ کے شکر گزار ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ صلاحیت دی، تو نے میرے حصے میں یہ چیز لا کے دی کہ میں نے کسی کی مدد کی، اور وہ مدد صرف تیری وجہ سے ہوئی۔ اگر یہی سارا کچھ تو اس بندے کو دے دیتا تو وہ آج اسی انداز میں یہ میری مدد کر رہا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ تو میں نے تمہارے لیے کیا تھا کیونکہ تم ہی نے مجھے وہ سارے وسائل، وہ ساری سمجھ بوجھ، وہ ساری صلاحیتیں، وہ ساری قابلیتیں دی تھیں جو کہ میں نے تیری ہی رحمت کے ساتھ کسی کو آگے ٹرانسفر کی ہیں۔ میرا تو اس میں کمال کوئی نہیں تھا۔ تو اب ٹھیک ہے، میں نے اس کو ٹرانسفر تو کر دی ہیں اور میں اس بندے سے بھی اس کا بدلہ نہیں مانگ رہا، یا مجھے توقع نہیں ہے کہ وہی مجھے بدلہ دے، تو میں بدلہ بھی تجھی سے لوں گا۔ بے شک میں نے تیری عطا کر دی چیزوں کو تیری رحمت کے ساتھ آگے ٹرانسفر کی ہے، لیکن میرے لیے ایک ادنا انسان کے لیے یہ بہت بڑا کام تھا، میری اپنی اوقات سے بڑھ کے تھا، تو میں اس کا اجر بھی تجھی سے ہی لوں گا، اور اجر میں اپنی اوقات کے حساب سے نہیں لوں گا، اجر میں تیرے دین کے حساب سے دوں گا کہ جتنا تو عطا کرتا ہے، جتنی تجھ میں پاورز ہیں، مجھے اس لیول کا مجھے تو نے اجر دینا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یقین کریں، اپنے نقطہ نظر کو بدلیں، اپنے اس ذہن کو بدلیں، تو بہت سارے ایسے لوگ جن کی آپ شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا جذبہ دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی بھلائی کرنے کا جذبہ دے دیتا ہے، اور پھر وہ جذبہ کر کے اب دل میں نہیں رہتا وہ، کیونکہ وہ آپ نے ان کے لیے تو کیا ہی نہیں ہے، آپ نے تو کیا ہی ڈائریکٹ اللہ کے لیے ہے، اللہ سے اس کا بدلہ لینا ہے۔ اگر تو آپ نے ان کے لیے کیا ہے تو آپ زندگی کے اندر ان سے کچھ تھینکس لے لیں، کچھ اچھے دوبارہ رویے لے لیں، اور لیکن آپ کے دل کو سکون نہیں ملے گا اتنا کچھ لینے کے بعد بھی، چاہے آپ وہ ساری زندگی بندہ آپ کی غلامی کرتا رہے گا، آپ کو وہ سکون، وہ آپ کو ٹھہراؤ نہیں آئے گا
جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیز کی طرف سے آپ کے اندر آنا ہے، اور جو بدلہ اللہ نے آپ کو دینا ہے اس دنیا میں، پتہ نہیں کتنے رنگوں میں وہ آپ کو عطا کر دے، نیک اور صحت مند اولاد کی صورت میں، آپ کی رزق کی برکت کی صورت میں، آپ کی اچھی صحت کی صورت میں، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور آپ نے اللہ سے اللہ کے حساب سے مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی بڑی تیری طاقتیں ہیں، جتنی بڑی تیری سلطنت ہے، میرے اس ادنا سے چھوٹے سے کام کا جس میں میں نے اپنی انا کو کچلا ہے، جس میں میں نے اپنے آپ کو بہت گرایا ہے، تو میں نے اس کا بدلہ بھی تجھے سے لینا ہے، اور اسی انداز میں لینا ہے جس طرح سے تو عطا کرتا ہے۔ اور صرف اس دنیا میں نہیں لینا، آخرت میں بھی لینا ہے، آخرت میں اس سے ڈبل لینا ہے۔ اگر دنیا میں 2 گنا دے رہا ہے تو آخرت میں 10 گنا لینا ہے۔ اچھا، اس کی چھوٹی سی مثال ایک جو ہے میری ایک دوست نے مجھے بیان کی، اس نے کہا کہ جب میں نے اس طرح سے سوچنا شروع کیا تو میں مثلاً اپنی کام والی کی جیسے جیسے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیتا ہے میں اس کی مدد کرتی ہوں، چاہے وہ کھانا کھلانے کی صورت میں ہو، یا اس کی مالی مدد ہو، یا ایون کہ فزیکلی اس کے کاموں میں مدد ہو، دیکھا وہ تھکی ہوئی ہے تو گھر کا تھوڑا سا کام میں نے کر لیا، تو لیکن میں وہ ظاہرہ اس کے لیے نہیں کر رہی، میں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہی ہوں۔ تو اس کی وہ جو کام والی تھی اس نے بھی اس چیز کو بڑا اکنالج کیا، اس نے کہا باجی اگر مجھے کوئی 100 روپیہ بھی دیتا ہے نا تو اگلے دن وہ کوشش کرے گا کہ اس 100 روپے کا بھی کام کروا لے کہ ہاں بھی میں نے تو تمہیں کل 100 روپیہ دیا تھا، تو آپ بے شک مجھے دے دیں، کچھ کھلا دیں، کچھ جو میری مدد کر دیں ویسے کام کے سلسلے میں، آپ نے کبھی ایسے مجھے شو ہی نہیں کیا کہ میں نے تمہارے لیے کچھ کیا تھا۔ تو اس نے پھر اس کو پتہ نہیں کیا ایکسپلین کیا، لیکن اس نے مجھے یہی بتایا کہ میں اب اسے کیا بتاتی کہ یہ تو میں تمہارے لیے نہیں کر رہی، خدا نخواستہ تمہاری جگہ پہ میں بھی ہو سکتی تھی، مجھے کوئی سرخاب کے پڑ نہیں لگے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، تو یہ تو میں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہی ہوں کہ اس نے مجھے نعمتیں عطا کی تھیں، تو میں نے وہی نعمتیں آگے سے تمہیں دے رہی ہوں، اور ان کا بدلہ بھی اگر میں تمہیں دے رہی ہوں تو وہ تو میں اللہ کے لیے دے رہی ہوں، تمہارے لیے تھوڑی دے رہی ہوں۔ دینا تو مشکل ہوتا ہے، شروع میں اس سوچ پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن یقین رکھیں جب بھی آپ اس عمل پہ سوچ پہ عمل کرنا شروع کر دیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت آسانیاں لے آتا ہے، آپ کے اندر اتنا بڑا حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ جو صرف آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، آپ کی ذات کو، آپ کی سوچ کو گھٹیا ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں، آپ ان کے لیے بھی اتنے ہی اچھے ہو جاتے ہو جتنے آپ اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنا کما رہے ہیں، آپ نے اپنا کمانا ہے، آپ نے اپنا اللہ تعالیٰ سے لینا ہے، انہوں نے اپنی سوچ کے حساب سے، اپنے عمل کے حساب سے اللہ پہ لینا ہے، تو ان کا معاملہ بھی اللہ پہ چھوڑ دیں اور اپنے معاملات کو بھی اللہ پہ چھوڑیں، اور اپنی زندگی کا ہر کام، چھوٹے سے چھوٹا کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا شروع کر دیں، انسانوں کے لیے مت کریں۔ جب آپ انسانوں کے لیے کریں گے، اپنے گھر والوں کے لیے کریں گے، تو ان کی توقعات آپ کی توقعات ان سے بہت بڑھ جائیں گی، آپ کو ایک ایک لمحہ یاد رہے گا کہ میں نے اس کے ساتھ اس لمحے پہ یہ اچھا کام کیا تھا، میں نے اس کی یہ مدد کی تھی۔ لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں یہ باتیں نہیں بیٹھنے دے گا، بلکہ آپ کے عمل میں اور توسیع لے کے آئے گا، اس کو اور بڑا کرے گا، اس میں اور برکت پیدا کرے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔